بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی ون گلوبل پر۔ رمضان کے مہینے میں ہم آپ کی خدمت میں 7 بجے شام ایسٹرن زون حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا پرانا وقت رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ رمضان کے فیض و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج جولائی کی 29 اور رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے۔ ایک اشرا گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، شکر گزار ہیں ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی جناب حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایسے ہی گزر گیا پہلا اشرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ماشاء اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں واقعی، اور اسی طرح رمضان گزر جائے گا، کتنے رمضان گزرے۔ اللہ ہمیں موقع دے کہ آئندہ آنے والے رمضان میں بھی ہمیں موقع ملے کہ اس کے فیض و برکات سے ہم بھی استفادہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو اشرا گزرا ہے یہ تو رحمت کا تھا جی، اور اب جو شروع ہوگا کل سے وہ ہے مغفرت کا، جی، اور پھر تیسرا اشرا ہوگا جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو کچھ بتائیں گے کہ کیا ان کے حوالے سے، ان کی مناسبت سے کیا دعائیں پڑھنی چاہیں؟ مثلا اب جو اشرا آ رہا ہے مغفرت والا، اس میں کون سی خاص دعا ہے جن کا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بابرکت ہے، اس خاص طور پہ اس اشرے میں اگر ہم پڑھیں تو؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس میں شک نہیں کہ رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور جیسے کہ حدیث میں بتایا کہ پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار یعنی جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ پہلا اشرا رحمت کا الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ عام معمول میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت و بخشش کرتے ہیں، تو یہ خاص 10 دن جو ہے بخشش اور مغفرت کے رکھے گئے ہیں تاکہ گناہگار بندے اللہ تبارک و تعالی کو منا لیں، اور جو لوگ پہلے سے اللہ کو منا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا اشرا رحمت بن جاتا ہے، اور جو نہیں منا پاتے تو ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ 10 دن اللہ سے مانگتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس اشرے میں بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور بندے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش ہو جائے، یعنی چھٹکارا ہو جائے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اعلیٰ مراتب تو اللہ سے کیا مانگوں، میں تو بس معافی مانگتا ہوں، اللہ بس معاف کر دے، یہ کافی، اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے بس میرے لیے یہی کافی ہے، میں مراتب کی تمنا کیا کروں۔ تو اس دوسرے اشرے کے اندر بخشش مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کم از کم 5 تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے، اور 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں نماز توبہ کی نیت بھی کر لیں، شکرانے کی نیت کر لیں، اور کیونکہ 1-2 نفل کے اندر جو ہے وہ کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں، تو خاص طور پہ نماز توبہ کی نیت کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 500 دفعہ استغفار کریں، اور 100 دفعہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ اچھا حضرت، ایک خاص دعا کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جی، یہ دوسرے اشرے کے لیے؟ یہ آخری، یہ طاق راتوں میں، آخری اشرے میں یہ دعا کی تلقین ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا دعا کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ آخری اشرے میں طاق راتوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عام معمول میں بھی اس اشرے میں بھی پڑھا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو ظاہر بخشش اور معافی کی دعا ہے۔ اچھا حضرت، پچھلے چند مہینے، بلکہ ہفتے نہیں مہینے، ہم نے خاص طور پہ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ نے بہت اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی۔ امید ہے ناظرین نے پورا استفادہ کیا ہوگا، کیونکہ ناظرین اگر دل ٹھیک ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوڑ تھڑا ہے یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر سب کام ہی ٹھیک ہوں گے، ہمارے خیالات، ہمارے اعمال جو جسم سے نکلتے ہیں وہ ٹھیک۔ تو امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے حضرت کی باتیں سنی ہوں گی۔ حضرت نے بہت ساری باتیں بتائیں جو نہ کرنے کی ہیں، بہت ساری باتیں بتائیں جو کرنے کی ہیں، کہ جن سے اجتناب کرنے سے اور جن پر عمل کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ تو آج حضرت، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا کہ آداب معاشرت، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں، ایک دین ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ آداب معاشرت، اس کے بارے میں فرمائیے۔ اصل میں دین اسلام نے 5 شعبوں پر رہنمائی فرمائی ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اخلاق پر تو ہم نے گفتگو کی
کہ اخلاق حسنہ اور اخلاق جو ہے وہ رذیلہ ان پر گفتگو کی. تو اس کے بعد نمبر آتا ہے معاشرت کا، اور معاشرت زندگی کا بہت اہم باب ہے. معاشرت کا معنی ہوتا ہے رہن سہن، آپس کا جو رہن سہن انسانوں کا کیسا ہو، اجتماعی زندگی میں، ریاستی زندگی میں، اور پوری ایک ملکی زندگی میں یا محلے کی زندگی میں انسان کی معاشرت کیا ہو. اور یہ معاشرت پر اس دین اسلام نے بڑی تاکید کی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت پر بہت زور دیا ہے، یہاں تک کہ جتنا معاشرت کے بارے میں تاکید کے ساتھ قرآن کریم میں حکم دیا اور جتنی مرتبہ اچھی معاشرت کے حوالے دیے گئے اتنی مرتبہ نماز کا بھی حکم نہیں دیا گیا. اچھا، یعنی اتنا معاشرت اتنی اہم ہے، اس لیے کہ مسلمان کی اچھی معاشرت یہ غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی دعوت ہے. آپ کی ذاتی عبادت سے غیر مسلم امپریس نہیں ہوگا جتنی آپ کی معاشرت آپ کی آپس کے لین دین سے اور آپ کی اچھے رہن سہن سے متاثر ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس لیے جو علماء نے خاص طور پہ اس کے حوالے سے آداب و مسائل لکھے ہیں، لہذا تقریباً 50 کے لگ بھگ بنتے ہیں کہ جو مختلف چیزوں کے آداب سلام، آداب مصافحہ، آداب مجلس، آداب جو ہے نشست و برخاست، یہ ساری چیزیں. تو آج ہم جو پہلے اس پر گفتگو کریں گے وہ ہے آداب سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے کیا آداب ہونے چاہیے. اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ سلام در حقیقت یہ سلامتی اور رحمت الہی بھیجنے کی دعا کا نام ہے، اور سلام اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ بھی سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سنت ثابت ہے. اور سلام کا جو طریقہ دین اسلام نے دنیا کو دیا ہے ایسا طریقہ کسی دوسرے مذہب اور قوم میں رائج نہیں ہے. اور یہ شاندار جو ہے وہ مساوات کا اور سلامتی کا درس ہے جو سلام میں اسلام نے دیا ہے. اس کے مسائل و آداب کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک ادب یہ لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے ملے یا کوئی مسلمان اور دوسری مسلمان اور سے ملے تو السلام علیکم کہے، اور وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، یا یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. تو سلام کا جواب اس طرح دیں، اور دونوں السلام علیکم سے جواب نہ دیں. جیسے آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جی السلام علیکم، وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. تو اگر دونوں طرف سے السلام علیکم کہہ دیا جائے تو کسی ایک کو واجب ہے کہ وہ وعلیکم السلام کہے، کیونکہ اگر دونوں نے السلام علیکم کہا تو جواب نہیں ہوا. کیونکہ سلام کا اصول یہ ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. تو یہ واجب دونوں پر رہ جائے گا، دونوں گناہ گار ہوں گے. وہاں آج عام رواج بن گیا، ذرا اپر سوسائٹی میں تو یہ چلتا ہے السلام علیکم، وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. یہ اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ الف لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، السلام علیکم السلام علیکم. تو یہ اس کا معنی ہلاکت اور بیماری ہے. السلام علیکم کا معنی ہلاکت اور بیماری پڑے تم پہ، سام ہو جاتا ہے نا، سام ہو جاتا ہے، وہ بیماری ہے. ہاں السلام علیکم لام واضح ہونا چاہیے. ایک ادب یہ، اور ایک ادب یہ کہ جب کسی محفل میں جائے اور وہاں گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں سلام داغ کے وہ محفل کی گفتگو توڑے نہیں، بلکہ آنکھ بچا کے چپکے سے بیٹھ جائے اور گفتگو میں شریک ہو جائے. جب موقع ہو بعد میں سلام کرے. یہ نہیں کہ وہاں گفتگو ہو رہی ہے آپ دڑ لے جا کے السلام بالکل سارا کچھ بکھر جاتا ہے، وہ سب لوگ دیکھنے لگتے کون ہے. تو یہ مناسب نہیں. اسی طریقے سے سلام کا صیغہ بڑے چھوٹوں کے لیے برابر رکھا ہے کہ چھوٹے بھی سلام کریں تو السلام علیکم کہیں، بڑے بھی یہ کہیں، لیکن لہجے میں فرق ہونا چاہیے. چھوٹا جب بڑے کو سلام کرے تو آواز میں نیاز مندی ہو اور دبی آواز سے سلام کرے، السلام علیکم، ادب ہو اس کے اندر. اور بڑا جب سلام کرے تو اس کے اندر شفقت ہو. یہ نہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا السلام علیکم تو وہ بڑی بد تہذیبی لگتی ہے. تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے لیکن اس میں نیاز بندی اور آواز دبی ہونی چاہیے. ہاں اسی طریقے سے سلام بلا امتیاز کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، اپنا ہو پرایا ہو، تو لیکن بشرطے کہ مسلمان ہو تو بلا تفریق اس کو سلام کرے. یہ بھی بڑا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بہت اپنے اوپر ایک بار محسوس کرتے ہیں غریب کو سلام کرنے میں. جی جی کتنی یہ بھی محرومی ہے. اس لیے آداب میں لکھا ہے کہ امیر جو غریب کو سلام کرے، عالم جاہل کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، اور سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام اصل میں تکبر کو توڑتا ہے. اس لیے شریعت نے بڑے درجے والے کو حکم دیا کہ وہ چھوٹے والے کو سلام کرے، اور یہ بھی حکم دیا کہ پہل کرو. اس میں پہل کا حکم، انتظار نہ کرو کہ اللہ سلام کرے تو میں بولوں. بالکل یہ بھی بڑی بات وہ ہے. انتظار کرنا تکبر کی علامت ہے کہ وہ سلام کرے گا تو. اچھا حضرت، یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے میں یہ خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا ان سے ملنا جلنا میل ملاقات رہتی ہے غیر مسلم سے، تو اگر ہندوؤں کو ملیں یا سکھوں کو ملیں یا عیسائیوں کو ملیں
تو آیا ان کو بھی سلام کہہ سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، وہ میں نے ابھی بتانا ہی تھا. تو یہ ایک کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کے صیغے سے سلام نہیں کرنا. تو ان کو ان کو سلام کرنے کا طریقہ حداک اللہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور سلام علی من اتبع الہدی، یہ الفاظ ہیں اس کے لیے، سلام علی من اتبع الہدی. یا ان کو ہیلو کہہ دیں، اور یا ہیلو کہہ دیں. آج کے اس میں گڈ مارننگ کہہ دیا یا گڈ ایوننگ کہہ دیا، جو بھی وقت ہو ماحول ہو تو اس حساب سے اتنا کہہ سکتے. لیکن سلام کا صیغہ اصل میں دعا کا صیغہ ہے، اور یہ خاص جو ہے وہ مسلمان ہی کے لیے ہے کہ مسلمان کو سلام کئی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کے بڑے دوست ہیں، سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو، تو وہ ان کو ملتے ہیں تو ست سری اکال کہہ دیتے ہیں یا نمستے کہہ دیتے ہیں ہندوؤں کو. تو یہ جائز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں، لہٰذا مذہبی الفاظ ہیں، اس وجہ سے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہ جو الفاظ جو انگریزی میں گڈ مارننگ وغیرہ چلتے ہیں، یہ چونکہ مذہبی الفاظ نہیں ہیں، جنرل ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے، اور ایک ادب یہ لکھا کہ جو فسق و فجور گناہ کی کام میں مصروف ہو تو بطور تنبیہ اس کو بھی سلام نہ کرے. گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں اور کسی گناہ کے کام میں لگے ہوئے تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بھلے وہ مسلمان ہوں. اس مقام پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے، جو فسق و فجور میں مبتلا ان کو سلام کرنا چاہیے. اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں. ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کی تنبیہ کا کسی پر کیا اثر ہے. آپ اگر ان کو سلام نہیں کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا اثر ہے اس پر. ہاں قاضی وقت ہو یا ان کا کوئی بڑا ہو، وہ ناراض ہو کر جائے اور سلام نہ کرے تو ان پہ اثر پڑے گا. عام آدمی پر کوئی اثر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کہتے جب سلام کریں گے ان گناہ کے اندر مبتلا لوگوں کو، کہیں گے السلام علیکم، تو اس کو جواب دینے کے لیے وہ متوجہ ہوں گے، کہیں گے وعلیکم السلام. اور سلام اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام اتنے لمحے کے لیے تو زبان پہ لے آئیں گے اور اتنے لمحے کے لیے تو گناہ سے نکل جائیں گے. لہذا وہ کہتے کرنا چاہیے. لیکن آداب یہ ہے کہ ایسے لوگوں بطور تنبیہ سلام نہ کریں، اس انداز سے ان کا لحاظ کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک جو رواج جیسے حضرت نے فرمایا کہ السلام علیکم اور اس کے جواب میں بھی السلام علیکم السلام علیکم السلام، ایک تو بڑی جلدی بول دیتے ہیں تو اسے بالکل معنی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کا خاص طور پہ آپ اہتمام کریں. بہت بڑی سنت ہے یہ، اور اس کے آپ انشاءاللہ نتائج دیکھیں گے کہ آپس میں پیار محبت اور آپس میں جو قربت ہے وہ بڑھتی ہے. السلام علیکم اور اس کا جواب وعلیکم السلام. تو کوشش کریں کہ یہ اس کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ چند دفعہ کہیں گے تو آپ کو پھر اس کی عادت پڑ جائے گی. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عبدالستار ہیں سیاٹل سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت و جنت الفردوس. ماشاء اللہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب کو میرا سلام. اس سے بات بھی ہوئی تھی. رمضان مبارک آپ کو بھی، مفتی صاحب کو بھی. میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کرتے وقت اگر گم کو لگ جائے، خون نکل آئے گم سے، تو روزہ متاثر ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کرائے کی پراپرٹی پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 18,000 روپے آ رہا ہے پاکستانی یا 17,000 آپ کو آ رہا ہے؟ جی آپ کو مل رہا ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اگر گم سے خون نکل آئے اور وہ خون آپ نے پیا نہیں ہے، اس میں یاد رکھیں کہ اگر منہ میں خون نکل آیا اور تھوک میں مکس ہو گیا تو خون اگر زیادہ ہے اور تھوک کم ہے اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر جو تھوک زیادہ خون کم ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اگر دونوں برابر ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ روزے کی بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر ایسا اندیشہ ہے خون کا جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اس کو تھوک دے اور اس کو تھوک کے ساتھ نگلے نہیں تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے. اور باقی زکوٰۃ کا معاملہ تو جو پیسے آ رہے ہیں 18-15 ہزار جو آپ کے کرائے کے آ رہے ہیں، تو جو آپ کے پہلے سے پیسے موجود ہیں اسی کے اندر آپ اس کو انکلوڈ کر لیں تو ٹوٹل جتنی مالیت بنے گی آپ کی جائیداد کے ایسیس کی تو اس کا آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا جی، مریم ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی مریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے فرینڈ کے لڑکے کو کینسر ہو گیا ہے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنے کو؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے میل کیا تھا ایک خط جس میں رسول اللہ کا خط جنات کے نام، اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن دے دیں. اچھا جی، اچھا بہت بہت شکریہ جی. جہاں تک کینسر کا معاملہ ہے اس کے لیے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی دعا بتائی تھی، یا بدیع العجائبی بشفائی یا بدیو. یہ دعا جو ہے 12,000 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف اور پانی پہ دم کر کے مریض کو دیتے رہے، 12 دن کر لیں.
اور اگر 12 لاکھ ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. 12,000 نہیں پڑھ سکتے تو 1200 دفعہ ایک آدمی روزانہ پڑھ کے مریض کو پانی پلاتا رہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو شفا ہو جائے گی. باقی وہ جو خط کی بات ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تھی ابو دجانہ صحابی نے. ابو دجانہ صحابی نے آپ کے سامنے فریاد رکھی کہ رات کے وقت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں چکی چلتی ہے اور کوئی چیز ہے, کوئی سایہ ہے جو گزرتا ہے اور رات بھر سونے نہیں دیتا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابو دجانہ تیرے جیسے شخص بھی ستانے کے قابل ہے, یعنی یہ جنات تجھے بھی ستاتے ہیں حالانکہ تو بے ضرر آدمی ہے. اس پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی آؤ یہ کاغذ لو اور اس پہ لکھو. آپ نے وہ پورا خط لکھوایا, وہ جنات کے نام خط لکھوایا اور ابو دجانہ صحابی کو تعویذ بنا کے دے دیا اور کہا کہ اس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ لو. انہیں سرانے کے نیچے رکھ لیا تو رات بھر جو حالات ہوئے وہ سب مکمل انہیں دیکھے سنے. صبح فجر کے بعد آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رات تو مجھ پر ایسی بھاری ہو گئی کہ چیخ و چلاٹ کی آواز آ رہی تھی اور سب جو ہے وہ جتنے جنات سے مجھ سے معافی تلافی کر رہے تھے کہ تو یہ خط اپنی جگہ سے ہٹا دے اور ہم آئندہ سے یہاں نہیں ٹھہریں گے, ہم تمہیں نہیں ستائیں گے. اس پر ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں, میں جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھ لوں اس وقت تک میں یہ نہیں ہٹاؤں گا. تو اس لیے میں اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور وہ جنات جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خط کو وہاں سے نہ ہٹائے تو قیامت تک وہ اذیت اور عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ فرمایا. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود خط لکھوایا اور اس خط کے بڑے اثرات ہیں اور یہ علماء کرام اس خط کو جنات کے دفیے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بہقی حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, اس میں یہ خط نقل فرمایا ہے اور یہ سرکار دو عالم نے لکھوایا تھا. وہ آپ کو خط ملا ہے, وہ آپ اپنے گھر میں لگائیں گے تو اسی گندی اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین بریک کے بعد آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی 1 گلوبل پہ, ڈش نیٹ ورک پہ چینل 680. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے اوقات بدل گئے ہیں. اب 7 بجے شام یہ پروگرام شروع ہوتا ہے ایسٹرن ٹائم زون. رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پرانے وقت جو کہ رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اصغر صاحب ہیں لاس ویگس سے. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم اصغر صاحب. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا نام سید شوکت اصغر, لاس ویگس سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی وقت کے سلسلے میں جی ایک سوال کرنا ہے. کس سلسلے میں؟ جی سب سے پہلے تو آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سوال ہے کہ جو ہیں ان کو میں 4 مہینے نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کی جو غذا ہے آ گئی ہے, وہ کم کھاتی تھی. اب وہ اس قدر کم کھاتے کھاتے اس قدر ان کی حالت ہو گئی ہے کہ بالکل ان کو کسی بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی. زبردستی لاتے ہیں, وہ کسی سے نہیں کھاتی, کہتی ہیں کہ تم لوگ خیر رکھ سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں. ذرا مختصراً بتا دیجئے کہ کس کے بارے میں ہے یہ آپ کا سوال؟ آپ کو آواز کیسی آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے. جی اچھا جی, اب بہتر آ رہی ہے. جی ہاں, تو آپ نے میری خود گفتگو سنی؟ نہیں آواز ٹھیک نہیں آ رہی. میرے خیال دوبارہ آپ کال کیجئے, پھر آپ سے بات ہوگی. مسز خان ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبراسکا سے بول رہی ہیں آپ؟ جی نبراسکا سے بول رہی ہیں؟ جی میں نبراسکا سے بول رہی ہوں. آپ دونوں حضرات کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی جی, بہت بہت شکریہ. تو میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے بیٹے نے کرسچن سے شادی کر لی, 3 بچے ہیں, لیکن وہ دین اسلام سے بہت دور ہو گیا ہے. بالکل کہتا مجھے تو اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے. تو میں کچھ ایسا وظیفہ کرنا چاہتی ہوں کہ بیوی اس کی مسلمان ہو جائے اور وہ بچوں کی طرف بھی تھوڑے سے متوجہ ہوں, ان کو بھی اسلام کا سکھانا شروع کریں. جی 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 جی. اور دوسرا میرا یہ تھا, اور وظیفہ میں بہت آسان سا چاہتی ہوں. اور دوسرے میرا کوشچن تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں ان کے لیے آیت کریمہ کا سوالات کا وظیفہ کر رہی ہوں, تو اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی. جی بہت اچھا, بہت بہت شکریہ. پہلے مسئلے کے لیے آسان وظیفہ چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم,
سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں. عشاء کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے تصور میں آپ ان پہ دم کر دیں، بیٹے پہ بھی اور بہو پہ بھی دم کر دیں اور ان کا تصور کرتے کرتے سو جائیں. 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دین اسلام کے قریب آ جائیں گے اور کیفیت درست ہو جائے گی. باقی جو آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو اس کی آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کے ثمرات آپ کو ملیں، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں. اچھا حضرت، یہ بڑا ہی کیونکہ ہماری ای میلز بھی جو آتی ہیں اس میں بڑا یہ کامن پرابلم ہو گیا ہے. ایک تو ویسے ان جنرل کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ شادی اچھی جگہ ہو، اور جہاں شادی کی جائے وہاں خاص طور پہ دھیان رکھا جائے کہ دینی اعتبار سے وہ دین کے کتنے قریب ہیں، لڑکی والے لڑکے کے لیے اور لڑکے والے لڑکی کے لیے، تاکہ بعد میں پھر، کیونکہ جب آپ اس وقت آپ یہ دھیان ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ شادی کہاں کر رہے ہیں اور دینی اعتبار سے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ظاہر ایسے پرابلمس تو ہوں گے. بالکل. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیادی بات بتا دی، فضل بذات الدین، کہ تنکل المرأۃ لاربعین، 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورت سے. لجمالیہ، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولی مالیہ یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ولی حسب یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولی دینی ہے یا دین کی وجہ سے. اور فرمایا فضل بذات الدین، تم دین والیوں کو ترجیح دو. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دین کی وجہ سے کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلی ساری کی ساری خوبیاں ان کو عطا فرما دیتے ہیں. دولت کی راحت بھی ملتی ہے، حسن و جمال کا آرام بھی ملتا ہے، اور حسب و نسب ولی شان بھی مل جاتی ہے. تو دین کی برکت. تو آج اصل میں دین سے دوری ہے تو لوگ اس بنیاد پر فیصلے کرتے نہیں ہیں. اور پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جیسے بنیادی بات لکھی کہ بھئی لڑکے میں یہ دیکھو کہ نمازی ہو اور بڑوں کا ادب کرتا ہو، بس یہ لڑکے میں دیکھو، اور لڑکی کے اندر یہ دیکھو کہ باپردہ ہو اور نماز کی پابند ہو. بس انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں دیکھ لی جائیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں جی ماشاءاللہ. فاروق صاحب ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ایوان صاحب. وعلیکم السلام. دونوں کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی. اور میرا یہ کوشچن تھا جی کہ اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی لینس کے بارے میں بتا دیں. دوسرا یہ کہ رمضان کے حساب سے کہ جب آپ سحری کر کے سو جاتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں، اس کے بعد ٹوتھ برش کرنا صحیح ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا صحیح ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے روزے کے ساتھ؟ اچھا جی، بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، اور ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. یعنی یہ داڑھی کو پکڑے تو ایک مشت تک ہو، تو یہ تینوں طرف جو ہے ایک مشت جو ہے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اوفر اللحیٰ واف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. اب بڑھانے کی لیمٹ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے ایک مشت پکڑ کے باقی اپنی چھری سے اس کو کاٹ دیا. ادھر ایک مشت پکڑ کے چھری سے کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے کہ آپ بھی ایک مشت کے بعد داڑھی چھری سے کاٹ دیتے تھے، تو اسی طرح میں نے کیا ہے. تو معلوم ہے کہ لمٹ اس صحابی کے عمل سے پتہ چل گئی کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے. اور لیکن یہ کہ داڑھی اس سے کم داڑھی کتروانا یا مڈوانا یہ بالکل حرام ہے اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہے. اس لیے کہ واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں بڑے سنگین احکام ہیں. لوگ اس کو کہتے ہیں جو سنت ہے، سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واجب سنت سے ثابت ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء اکرام جو وہ داڑھی والے تھے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی تو پوری آپ کی مشت میں آ گئی تھی. اسی لیے تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کی داڑیاں، تمام اولیاء صحابہ کوئی بھی محدثین فقہا سب جو ایک مشت داڑھی جو سے کم داڑھی کسی کی نہیں تھی. اس لیے ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. یہ مسکنسپشن ہے، لوگ کہہ دیتے کہ نہیں جی بس اتنا ہو کہ نظر آنی چاہیے جی داڑھی ہے، دور سے بس ایک کالک نظر آنی چاہیے داڑھی ہے. ایسا نہیں ہے، داڑھی کی بھی توہین ہے. تو داڑھی ہاں ایک آدمی نہیں رکھ پاتا ہے تو اپنی کمزوری کا اظہار کرے، یار اللہ ماحول دے موقع دے رکھیں گے، لیکن اس پر جو آرگومنٹ کرنا بحث کرنا کہ نہیں جی داڑھی چھوٹی بڑی تو یہ نہیں. داڑھی ایک مشت واجب ہے اور یہ قرآن سنت سے ثابت ہے. اس سے کم رکھنا جو ہے وہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا پوچھا تھا جی وہ ہاں دوسرا جو سوال ہے کہ آپ جو سحری کھا کے جب سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اٹھتے ہیں تو برش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے.
مسواک، ہاں مسواک کر سکتے ہیں، یا برش بغیر پیسٹ کے اکیلی برش آپ اگر رگڑنا چاہیں وہ رگڑ لیں، اپنے دانت ویسے صاف کر لیں، یا یہ کہ سحری کے وقت میں سحری کھانے کے بعد آپ برش کر کے سوئیں، لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا جو ہے اس کو علماء نے مکروہ لکھا۔ اچھا حضرت، آج کل فلیور والی مسواکیں آئی ہوئی ہیں، کوئی لیمن کا فلیور ہے، کوئی دوسرے، تو وہ جائز ہے؟ فلیور کیا مطلب اس میں؟ لیمن کا فلیور ہے، آپ مسواک کرتے ہیں نا تو وہ لیمو کا مزہ آتا ہے یا اسٹرابیری کا، اس میں کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، تو حالانکہ اس کے اوپر پیسٹ وغیرہ تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ فلیور ہوتا ہے ضرور۔ لیکن نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مسواک میں بھی سادی ہونی چاہیے۔ اچھا، ہاں، اس سے جیسے سندل کی مسواک ہے یا زیتون کی ہے، وہ سادی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فلیور لگا لیے تو وہ پیسٹ والی بات ہو گئی، جیسے پیسٹ ہم کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ اور خوشبو جاتی ہے تو ذائقے سے۔ اچھا حضرت، ہم نے تو آج بڑے ڈرا دیا داڑھی کے بارے میں، ہم تو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ کئی دفعہ خیال آتا تھا کہ داڑھی شیو کر لیں، لیکن پھر اس لیے شیو نہیں کی کہ یہ سنت ہے، جی جی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی اس کے برابر ہے جیسے منڈوا دی۔ ہاں، اس لیے کہ قرآن میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو پر جاؤ۔ اسلام میں تو، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہو کہ داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، کیا یہ بھی نہیں لکھا کہ اتنی ہونی چاہیے، لیکن حضرت اس زمانے میں ہر، آپ دیکھیں اس زمانے میں عیسائیوں، میری عرض سن لیں، سب کی داڑیاں ہوتی تھیں۔ صحیح۔ آج کل بھی یہاں بروکلن میں چلے جائیں، بورو پارک علاقہ ہے جہاں پہ ہیسیڈک جیوز رہتے ہیں، وہ سب نے اتنی اتنی بڑی بڑی کالی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک زمانے کا اس کا رواج تھا کہ وہاں پہ سب لوگ داڑھی رکھتے تھے۔ اب یہ میری ناقص رائے ہے، آئی کڈ بی رانگ، کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے چہرے پہ اپنے بال نہیں بڑھائے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ تھوڑا سا اصل میں بات یہ ہے کہ داڑھی جو ہے نا، اس کا اگر مذہب سے بھی ہٹا لیں تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے، مرد ہونے کا یہی وجہ ہے کہ عورت مجھے بھی رکھ لے تو یہ وجہ کہ عورت کی داڑھی نہیں نکلتی، مرد کی نکلتی ہے، اور حالانکہ جس میں باقی بالوں میں مرد اور دونوں برابر ہیں، لیکن داڑھی مونچھ کے بالوں میں عورتوں کو نہیں، مردوں کو ہے، اس لیے فرشتوں کی ایک جماعت متعین ہے کہ جو طواف کرتی رہتی ہے عرش الہی پر، اور وہ یہ تسبیح پڑھتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی اور جس نے عورتوں کو لمبی زلفوں سے زینت بخشی، تو مستقل فرشتے اس بات کی تسبیح کرتے ہیں، لہذا داڑھی یہ مرد ہونے کی علامت ہے، تو اس لیے اس مردانہ علامتوں کو کاٹنا اور اس کے ساتھ مشابہت کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید فرمائی کہ جب وہ ایران کے دو قاصد آئے جو داڑھی منڈے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑیاں نہیں تھیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا، وہ اس طرح پھر ادھر چہرہ پھیر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں کہا تھا ایسا چہرہ بنانے کو؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، ہمارے رب نے ہمیں، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ لیکن میرا رب مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ رب کریم کا حکم ہے، اور یہ وجہ کہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین، فقہا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو داڑھی کے بغیر داڑھی مڈاتا ہے۔ حضرت کئی بڑے بڑے ہمارے جیسے محترم ہمارے شاعر ملت حضرت علامہ اقبال، جن کی اتنی زبردست شاعری ہے، اللہ کی اتنی معرفت کی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ کلین شیو تھے۔ کوئی بات نہیں، اسی لیے تو نبی کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات حجت نہیں ہے، امتی میں کسی ذات کی ذات حجت نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عمل میں کوئی کمی تھی یا کوئی عذر ہوگا جس وجہ سے داڑھی نہیں ہے، لیکن ہم نبی کے علاوہ کسی ذات کو حجت نہیں قرار دے سکتے، اس لیے اسلام اس کی کسوٹی اسی پر پرکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے فرمایا سر تسلیم خم، لیکن انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوڈ، یہ اور بات کریں گے۔ سمیرہ ہیں جی لائن پہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی سمیرہ اجاز کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی تھی کہ الحمدللہ سے جب یہ لاسٹ ٹائم رمضان سے پہلے کیلیفورنیا تشریف لائے تھے تو میں اور میرے ہسبینڈ ہم ان سے بیعت ہوئے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی جو خواب دیکھی ہیں، میں نے کچھ اپنی خواب شیئر کرنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب سے۔ جی بتائیے۔ بتانا چاہ رہی ہوں جی۔ میں نے سب سے پہلے خواب دیکھا، رمضان سے 2 ویک پہلے خواب دیکھا کہ مفتی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور ہمارے گھر آ کے بیٹھے ہیں، اور میں کھانا ان کے لیے اچھا سا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور وہ میرے ہسبینڈ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دین کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگا کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ تو یہ بس ہماری باتیں ہوئی دین سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے 2 ویک بعد خواب دیکھا
لائک جس دن فرائیڈے ہمارا پہلا رمضان تھا تو میں سحری کے بعد تھوڑا نیند کے لیے لیٹی تو میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بہت پرانا دور ہے، کوئی علاقہ ہے جیسے وہ کچے گھر ہیں، کچی زمینیں ہیں جیسے کہ مکہ اور مدینہ میں ہیں. تو مجھے کوئی آ کے کہہ رہا ہے وہاں سے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فون کیا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں جلدی سے بھاگی ہوئی فون کی طرف لگتی ہوں. کچھ فون ایسا تو نہیں جیسا ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ایک ڈفرنٹ سی چیز ہے. تو اس میں سے میں نے جا کے السلام علیکم کہا تو مجھے دوسری طرف سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے جب وہ آواز سنی السلام علیکم کی، وہ آواز اس قدر خوبصورت اور وہ اس قدر اس میں ایک سحر تھا کہ میں اس آواز کے سحر میں کھو گئی کہ اور مجھے آواز آ رہی ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ان کے جواب دینے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھے وہ سوال سمجھ آ رہا تھا اور مجھے اس کا جواب بھی پتا تھا، تو لیکن اس آواز کا اس قدر جادو تھا، اس قدر خوبصورتی تھی کہ میں اسی میں کھوئے جا رہی تھی اس آواز میں. تو مجھے اس کا جواب بھی آ رہا ہے لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کچھ سوال پوچھتے تھے تو صحابہ کو ان کا جواب آتا بھی تھا تو بھی وہ کہہ دیتے تھے اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. تو میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی یہی ادب کا تقاضا ہے کہ میرے نبی مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو جواب نہیں دوں گی، اور میں بھی آگے سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کا نبی بہتر جانتے ہیں. تو بس وہ اسی کشمکش میں ان کی آواز میں ہی کھو گئی ہوں اور اتنی خوبصورت اس شہر میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، ذرا جلدی بات کر رہے ہیں، ذرا جلدی بتا دیجیے. جی وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے پھر فون ایک دم سے بند ہوتا ہے، اس بات پہ کہہ کے بند کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. ٹھیک ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ سے ثم الحمدللہ ہم جب سے مفتی صاحب سے بیعت ہوئے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب مجھے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک خواب دیکھا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور بیعت ہونے کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم آپ پر ہے. اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ بات ہوگی، ملاقات رہے گی، اس کا مطلب ان کی روحانی توجہات آپ پہ رہیں گی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی کثرت سے درود پڑھتی رہیں، کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی توجہات باقی رہیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی خدمت کو قبول و منظور فرمائے. میری نسبت سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی ہے. آمین. ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نادیہ ہیں اوہایو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اچھی خاصی بڑی کمیونٹی ہے اور یہاں پہ حلال اسٹور وغیرہ بھی ہیں، تو ہم لوگ کو حلال گوشت ملتا ہے. ویسے کافی عرصے سے ہم لوگ یہیں سے لے رہے ہیں اور میرا بزنس ہے کیٹرنگ کا. تو ابھی کچھ عرصے پہلے کمیونٹی کے کچھ جو اچھے دیندار لوگ ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ شریعہ نے کہا ہے کہ یہ جو اسٹوروں پہ گوشت مل رہا ہے یہ حلال نہیں ہے، تو ہم یہاں سے نہیں لے سکتے. صرف شکاگو میں کوئی کمپنی ہے جو شریعہ کا کہنا ہے کہ صرف حلال گوشت ان کے پاس ہوتا ہے، وہ باقاعدہ وہاں جا کے چیک کرتے ہیں، وہ خود ان کے لوگ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں. یہ شریعہ کون ہے جنہوں نے آپ کو کہا ہے؟ مجھے کسی میری دوست نے بتایا کہ وہ لوگ نہیں لے رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ آیا وہ شریعہ والے، پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پہ شریعہ کا وہ آیا ہے. بڑا ضروری جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس طرح کی آیا ان کے جو ذرائع ہیں یا ان کے سورسز ہیں یا ان کے جو طریقے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے وہ مناسب ہیں یا نہیں. بہرحال اپنا آپ سوال مکمل کیجیے. تو مجھے اصل میں یہ ہے کہ میں کیونکہ کیٹرنگ کا کام کرتی ہوں تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو گوشت دے رہی ہوں لوگوں کو کھانا بنا کے. محترمہ آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی طرح سے پتہ کرنا ہے کہ اس طرح سے میں یہ گوشت لے سکتی ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے طور پہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے ایسا کہ غیر مسلم ممالک جس میں حلال حرام دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہوں، اس کے بارے میں ایک بنیادی اصول یاد رکھیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی نظام الدین اعظمی نے نظام الفتاوی میں یہ اصول نقل کیا ہے
اور یہ الاشباح والنظائر میں جو ہے وہ علامہ جو مصنف انہوں نے نقل کیا. وہ اصول یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک جہاں حلال حرام دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, پروف اور دلیل کی ضرورت ہے کہ یہ چیز حرام ہے, یہ ضروری ہے. لہذا یہ گوشت جو جس جگہ سے آپ لے رہی ہیں اس کے حرام ہونے پر اگر ثبوت موجود ہے, کوئی دلیل موجود ہے تو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اگر اس کے حرام ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ ایک مسلمان ذمہ داری سے کہتا ہے کہ یہ گوشت بالکل حلال ہے, میں حلال ذبیحہ سے لے کے آیا ہوں, مذبح سے لے کے آیا ہوں اور یہ بالکل حلال ہے, تو لہذا اس مسلمان کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس پہ شکوک و شبہات نکالنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, کیونکہ گوشت کا معاملہ اعتماد پر ہے. ہم اپنے اسلامی ملکوں میں بھی اعتماد کی بنیاد پر ہی کسائی کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی کسائی کو بسم اللہ پڑھتے سنا نہیں. ہم بس یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ملک ہے, مسلمان کسائی ہے, مسلمان انوائرمنٹ ہے, لہذا اس نے بسم اللہ پڑھی ہی ہوگی, اس اعتماد پہ ہم اس سے گوشت لیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی اگر کوئی ذمہ دار مسلمان وہ کہتا ہے کہ گوشت حلال ہے اور جب میں حلال جگہ سے لایا ہوں تو آپ کو اس کو ڈینائل کا حق نہیں. باقی آپ کا دل نہ مانے تو آپ وہاں سے گوشت نہ لیں, لیکن شریعت کی روح سے اس گوشت کو فتوے کی روح سے حلال سمجھا جائے گا. اس کو حرام کرنے کے لیے آپ کے لیے پروف کی ضرورت ہے. آپ دلیل پیش کریں کہ جی آپ فلاں ذبح خانہ سے لائے ہیں اور فلاں ذبح خانے میں یہ پروسیس ہے ذبح کرنے کا اور وہ ذبح کا پروسیس حرام ہے, ناجائز ہے, لہٰذا یہ گوشت حرام. یا تو آپ کے پروف ہو, اگر پروف نہیں ہے تو آپ اس کو حلال کنسیڈر کریں گے. بالکل صحیح. عامر صاحب ہیں ورجینیا سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. محمود صاحب آپ کو بھی سلام, حضرت کو بھی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ہم کچھ دنوں سے میں اور میری فیملی والے دیکھ رہے ہیں, ہمیں بہت ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے تعلق سے فوراً ہی لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. تو خواب کے ذریعے یا جیسے آج بھی کال آئی تو ہم پوری فیملی بڑی بے چین ہے حضرت سے بیعت ہونے کے لیے, تو ہم بڑے عرصے سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیسے بیعت ہو سکتے ہیں حضرت, اور کوئی اس کا خصوصی ٹائم ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ تو جی ضرور, جی ضرور, حضرت خود ہی آپ کو بتائیں گے. یا ایسا کریں, یہ صاحب جنہوں نے فون اٹھایا تھا وہ آپ کو آپ دوبارہ نمبر ملائیں, وہ آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے, یاسر صاحب. اور ہم نیکسٹ کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, شوکت صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں شوکت بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے شوکت صاحب. جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات. میرا سوال میری والدہ کے سلسلے میں ہے اور ایک چھوٹا سا سوال مجھے اپنے بھی کرنا تھا, تو کیا وقت اس بات کی اجازت دے گا؟ جی جی مختصر ذرا فرمائیے کیونکہ بہت ساری کالز ہیں. تو جی کوئی بات نہیں, تو میں والدہ کے سلسلے میں پہلا سوال کرتا ہوں. جی جی فرمائیے. تو میری والدہ کو میں نے کچھ 3-4 مہینے سے ایسا محسوس کیا ہے کہ ان کی جو کھانے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو گئی ہے, یعنی ان کا فوڈ انٹیک جو ہے نا کافی ڈکریز ہو گیا. اچھا. تو وہ مطلب میں نے کئی دفعہ ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, وہ مختلف ٹیسٹ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, بلڈ ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ کر رہے, تو دوا کو بھوک بڑھانے کی دوا دیتے رہے. لیکن اب میں 1-8 مہینے سے محسوس یہ کر رہا ہوں کہ ان کی جو غذا ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے اور وہ بالکل ہی اب کھانا نہیں کھاتی ہیں, اور ان کو زبردستی ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ کھاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ پینے میں بھی ہے کہ ان کو پیاس بھی نہیں لگتی, بھوک بھی نہیں لگتی ہے. تو ہم کافی پریشان ہیں, ہم نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کرائے ان کے. ابھی ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر ابھی تک نہیں معلوم کر پا رہے ہیں. ان کی عمر کیا ہے شوکت صاحب, ان کی عمر کیا ہے والدہ کی؟ جی والدہ کی عمر ہے تقریباً کوئی 85 کے قریب ہوگی, کیونکہ ان کی زمانے میں جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اتنا ریکارڈ نہیں تھا, تو ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ تو کتنے عرصے سے ہے یہ تکلیف ان کو؟ یہ ان کو اصل میں 3-4 مہینے سے تو ایسا تھا کہ ان کی غذا تھوڑی سی کم ہو گئی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ سرٹن ایج کے بعد جو ہے وہ باڈی کو اتنی ریکوائر نہیں ہوتی غذا, تو وہ کم ہو جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. ہاں اس کے لیے پہلی بات تو کسی دیندار عامل سے تشخیص کروائیں کہ ان پر کوئی دوسرے خارجی اثرات تو نہیں ہیں. اگر فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے تو میڈیکلی سب چیز کلیئر ہے, تو اس لیے بھوک نہیں لگ رہی ہے, تو اس لیے وہ تشخیص دیندار عامل سے کروائیں. ویسے آپ ایک عمل نوٹ کر لیں تاکہ ان کو بھوک لگے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 44, سورۃ ہود آیت نمبر 44, یہ آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے صبح شام. 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ کسی چیز پہ دم کر کے وہ ان کو کھلا دینا ہے, یا تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے ان کو چٹا دینا ہے.
تو یہ صبح شام شروع کر دیں. یہ 41 دن کی نیت سے آپ شروع کر دیں, انشاءاللہ ان کی بھوک کھل جائے گی اور وہ کھانے پینے لگیں گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی 1 گلوبل پر, ڈش نیٹ ورک پر چینل 680. آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو, جاننے والوں کو بتائیے پروگرام کے بارے میں, ان کا ذکر کیجئے کہ کتنا مفید ہے مسلمانوں کے لیے, اور اپنے تجربات کا بھی ان سے ذکر کیجئے کہ آپ کو کس طرح استفادہ ہوا. آپ کا یہی صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے, زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں گے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. کولوراڈو سے ہیں عبداللہ صاحب. السلام علیکم. جی 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 میں پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ میری خوشی کی اس پہ کوئی انتہا نہیں ہے. بہت عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں اور آج آخرکار کال مل گئی. حضرت کو میرا بہت بہت سلام اور رمضان مبارک. ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنی آپ کو, بلکہ اس سے زیادہ ہے کہ آپ کی کال مل گئی. فرمائیے عبداللہ صاحب. جی میں حضرت کا, جب سے میں نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے, میں حضرت کا بہت دل سے معتقد ہوں اور بہت میری عرصے سے خواہش ہے میں کس طرح حاضر ہوں اور بیعت ہوں, لیکن موقع نہیں مل پا رہا. میں نے حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ شرعی طور پر تو حضرت ہی بہتر بتا سکیں گے, لیکن میری ایک تجویز ہے کہ اگر اس طرح ٹیم پہ بھی اگر بیعت کا کچھ سلسلہ شروع ہو جائے تو یقین جانے بہت سارے لوگ, جن کی میرے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے, دل سے خواہش ہے, لیکن آ نہیں پا رہے. بڑا زبردست آئیڈیا ہے آپ کا, لیکن یہ تو حضرت ہی بتائیں گے کہ آیا وہ ممکن ہے یا نہیں. جی جی ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. دوسرا میرا ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ میری حج پہ جانے کی اس پر خواہش ہے, تو حضرت سے دعا کی بھی درخواست کوانی تھی, اور دوسرا پوچھنا تھا کہ کوئی مستند ایسا کوئی ادارہ ہو, کچھ گروپ ہو جس کے تھرو ہم رابطہ کر سکیں. جی ضرور انشاءاللہ. لبیک ٹورز میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا تھا, بڑے بھلے لوگ ہیں وہ, اور مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی ساری جو سروسز ہیں جو وہ پرومس کرتے ہیں وہ ضرور ڈلیور کریں گے. تو آپ بھی ان سے رابطہ کیجئے labbacktours.com. اور بیت والا جو سوال ہے وہ تو حضرت ٹی وی پہ بیت, یہ تو پورا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا, پھر اتنے لوگ ماشاءاللہ پھر تو بیت ہی ہوتی رہے گی. اچھی تجویز ہے آپ کی ماشاءاللہ, اور واقعی الیکٹرانکس میڈیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگوں کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے, ٹیلی فون کے ذریعے سے میں بیعت کرتا ہی ہوں. اب یہ تو ہماری ڈائریکٹر صاحب بتائیں گے کہ اگر بہت سے لوگ اگر تیار ہیں اس کے لیے, آن لائن موجود ہوں, تو وہ چند لمحوں میں ہم ان کو تلقین کر کے بیعت کر سکتے ہیں, اور وہ اپنے اپنے گھر میں جو الفاظ میں کہوں گا وہ الفاظ دہراتے رہیں گے, تو 5 منٹ میں وہ لوگ اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے وہ سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ اپنے قوائف مجھے بھیج دیں گے کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بیعت ہوئے تھے. اس طریقے سے بیعت ہو سکتی ہے. اگر 5 منٹ کا ہم ایک سیگمنٹ رکھ لیں, 5 منٹ کا, ٹھیک ہے, اور ناظرین سے گزارش کریں کہ وہ ای میلز پہ اپنے نام بھیج دیں صرف اس مقصد کے لیے. صحیح ہے. تو ایک لسٹ بنا لیں پورا ہفتہ, تو وہ لسٹ میں ان کا نام لے دوں اور آپ ان کو تلقین کر دیں اور بیعت کر لیں. بعد میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ قوائف وغیرہ جتنے ہیں وہ سارے آپ کو بھیج دیں, اور پھر آئندہ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. بالکل, تو یہ ممکن ہے. پھر بہت عمدہ, بہت ہم کوشش کریں گے ان لائنز پہ. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت سے بیعت ہو تو آپ ہمارا ای میل ایڈریس تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, اسکرین پہ بار بار آ رہا ہے. تو آپ اپنا نام اور ولدیت اس میں لکھ کے بھیج دیں, اور یہ مقصد لکھ کے بھیجیں کہ آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں حضرت سے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اکوموڈیٹ کر کے آپ کی حضرت سے بیعت ہو جائے. ہمارے لیے تو یہ بہت ہی مسرت کا اور خوشی کا مقام ہوگا, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. مسز شکیل ہیں لوئزیانا سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم مسز شکیل. میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مظہر صاحب ہیں ٹورانٹو سے. السلام علیکم. ہلو مظہر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال کوئی اچھا اگلے کالر ٹرائی کرتے ہیں. کیلیفورنیا سے ہیں صدیقی صاحب. السلام علیکم. جی جناب, میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ لیسبین اور گیز کا سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا, اور اس کا قرآن شریف میں یہ حدیث میں کہیں
کوئی ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے؟ جی بالکل آیا ہے، قرآن شریف میں ہے، پوری ایک سورت ہے، اور حضرت اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سوال سمجھ میں نہیں آئی بات. گیز، ہم جنس، جی جی، مرد اور عورت. ہاں ہاں جی جو نا، جی ہاں، گیز کا سلسلہ یہ تو قرآن کریم میں مختلف مقامات میں موجود ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ سلسلہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جاری ہوا، اور ابلیس نے سب سے پہلے اس قوم میں اس بدفعلی کو رائج کیا ہے، اور وہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو فعل ہے اتنا سنگین و برا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب اس قوم پہ نازل کیا ہے کہ ایسا عذاب کبھی کسی پر نازل نہیں کیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فعل تھا کہ جو جانوروں کے اندر بھی مذموم اور برا سمجھا جاتا تھا، چاہے کہ انسانوں کے اندر ہو. تو یہ لوگ جو ہے وہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ انوالو ہوتی تھیں. تو یہ دونوں طبقے جو ہے اس فعل بد کے اندر مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور قرآن کریم میں تو اس کی سنگینی عذاب کی موجود ہے. اچھا حضرت، قرآن میں نے سنا ہے کہ گیز کا ذکر ہے جو مرد ہیں، لیزبینز جو عورتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، آیا درست ہے؟ جی قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ احادیث میں اور روایات میں تفسیروں میں اس کا ذکر آیا کہ وہ عورتیں آپ کیوں ظاہر کہ مرد جب ان میں انوالو نہیں ہوئے اور عورتوں کی ظاہر خواہشات تو تھیں، تو پھر عورتیں آپس میں اس چیز میں انوالو ہو گئیں، کہ مرد تو عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو اس ریئیکشن میں وہ عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہوئیں. تو اس طرح وہ لیزبین کا سلسلہ بھی ان میں جاری تھا. اچھا ناظرین، میں ایک ذاتی طور پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک فیشن سا بن گیا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی کریکٹ، یا ایک فیشن میں چیز آ گئی ہے کہ گیز کے بارے میں کوئی بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ رائٹ ونگ ہیں، اور یہ بڑے پرانے خیالات کے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ احتیاط کیجئے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت اور واضح طریقے سے ان کو ذلیل اور مذموم قرار دیا ہے، اور خاص طور پہ اللہ نے فرشتے بھیجے اپنے. تو اس میں آپ بالکل اس طرح کا خیال نہ کریں کہ جی یہ اب لبرل وقت ہے اور گیز کے خلاف بات کرنا یا لیزبینز کے خلاف بات کرنا یہ کوئی خاص نہیں. آپ خاص طور پہ اپنے مذہب کے لحاظ سے آپ جو مذہب نے اس کے بارے میں فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے، آپ وہی اپنے ذہن میں رکھیں. ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کا رمضان گزرے اور آپ رمضان کی برکات اور فیض سے پوری طرح بھرپور فائدہ اٹھائیں. آپ عبادات کریں اور رمضان کے جتنے آداب اور طریقے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروگرام کے دوران اگر اللہ پاک کے حضور اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی گستاخی ہوگی تو اس کے لیے بندہ محمود احمد اوان معافی چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.